مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الصلاة عماد الدین فمن ترکها فقد ہدم الدین، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک حدیث شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کی بنیاد ہے۔ فمن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو مسمار کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو کچل دیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو اپنے پسے پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو کریں نماز کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی اہمیت اسلام میں ہے، کتنی افضل العبادت ہے۔ اللہ رب العزت کے قریب کرنے والی عبادت اسی کو نماز کہا جاتا ہے، خدا سے بندے کو جوڑنے والی کڑی اسی کو نماز کہا جاتا ہے، اللہ سے بندے کو مضبوط کرنے والی چیز کا نام نماز ہے، صلاۃ ہے۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، حضور کی معراج عرش کی معراج ہے، مومنوں کی معراج خدا کی عبادت کی معراج ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، نماز بندے سے خدا کے قریب، بندے کو خدا کے قریب کر دیتی ہے، نماز بندے کا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط کر دیتی ہے۔ آج مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے، معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے نمازوں سے مسلمان کوسوں دور نظر آتا ہے، مسجدوں سے مسلمان کوسوں دور نظر آتا ہے، اور دینی معاملات کو لے کر مسلمان کوسوں دور نظر آتا ہے۔ کسی کو قریب بلا کر پوچھا جائے کہ بتاؤ تو صحیح کہ تم مسلمان ہو، تو ہاں میں مسلمان ہوں، یہ تو ہر کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے، مگر اسے یہی اگر سوال کر لیا جائے، بتاؤ تم اگر واقعی مسلمان ہو تو اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، نماز کیسی ہوتی ہے، نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، ایسے اگر سوالات کریں گے تو بے شمار مسلمان، یہاں تک کہ میرا غالب گمان ہے 100 کی تعداد میں 80% مسلمان ایسے ملیں گے جن کو نہ نماز کا طریقہ معلوم، نہ عبادت کا طریقہ معلوم، نہ ہی مسجدوں کو آنے کا طریقہ معلوم، نہ ہی مسجد کے اندر بیٹھنے کا طریقہ معلوم، نہ ہی عبادت کرنے کے لیے وضو کرنے کا طریقہ معلوم، نہ ہی عبادت کرنے کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کا طریقہ معلوم۔ ایسے بے شمار مسلمان آپ کو نظر آئیں گے جو دین سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے آج وہ اس طریقے کی بے راروی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ ماشاء اللہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ واقعی مسلمان ہیں، واقعی مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے فالوورز ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز پنجگانہ جس شخص نے نماز پنجگانہ کا وقت متعین کیا، اس کے اوقات پر اس نماز کو اس نے ادا کیا، ان وقتوں پر ان نمازوں کی پابندی کرتا رہا، پڑھتا رہا، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے ایک نور عطا کرے گا اور اس کے ساتھ اسے ایک حجت عطا کرے گا، یعنی اسے ایک سند عطا کرے گا۔ وہ سند یہ ہوگی، اس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ نار سے آزاد کر دیا گیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، جو نمازی نماز کو مضبوطی سے تھامے، عبادت کو لازم پکڑے، ان کے اوقات پر ان نمازوں کو پڑھتا رہے، پابندی کرتا رہے، تو میرے اور آپ کے صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اللہ رب العزت اسے ایسا نور عطا کرے گا کہ اس نور کی روشنی میں وہ پل صراط کو پار کر لے گا، اور اسے ایک ایسی حجت دی جائے گی، ایک ایسا وقار اسے عطا کیا جائے گا، اسے دیکھتے ہی لوگ سمجھ جائیں گے یہ اہل جہنم میں سے نہیں ہے، یہ اہل جنت میں سے ہے، اس کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اسی حدیث میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے فرماتے ہیں جس نے نماز کو بغیر کسی عذر کے چھوڑا، بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑا، تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا حشر بروز قیامت فرعون کے ساتھ کیا جائے گا، حامان کے ساتھ کیا جائے گا، شداد کے ساتھ کیا جائے گا، نمرود کے ساتھ کیا جائے گا، ابی ابن خلف کے ساتھ کیا جائے گا، جو یہ بڑے بڑے مکے کے غنڈے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرنے والی تھے، معبودان باطل کو ماننے والے تھے، ان کے ساتھ بروز قیامت اللہ رب العزت ان کا حشر کرے گا جو بے نمازی ہوں گے، نمازوں کو ادا نہ کرتے ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان رواں دواں ہے۔ جس ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد جس انداز و کیفیت کے ساتھ ہمیں عبادتوں کی فکر ہوتی ہے، اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو نماز ماہ رمضان المبارک میں فرض کی گئی تھی وہی نماز ماہ رمضان المبارک گزر جانے کے بعد بھی ہم پر فرض ہے۔ جو نماز ہم ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے آ کر پڑھا کرتے تھے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے وہی نماز غیر رمضان میں بھی ہم پر فرض ہے، اسی انداز و کیفیت سے ہمیں آ کر مسجدوں میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، یہ آخری واقعہ بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ ایک شخص تھا جو جنگل سے گزر رہا تھا، سفر پر تھا، فرمایا گیا جب وہ جنگلی راستے میں داخل ہوا تو انسانی شکل میں شیطان بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا، اب اس کا دوست بن گیا، اس کا ہم سفر بن گیا، دونوں ساتھ مل کر آپس میں باتیں کرتے سفر کر رہے تھے۔ اب اس نادان شخص کو، اس لاچار شخص کو، اس مظلوم شخص کو اس بات کا قطعی علم نہیں تھا کہ جو میرے ساتھ سفر کرنے والا ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ مجھ جیسا بشر نہیں ہے، بلکہ شیطان ہے، لعین ہے، مردود ہے، اس کا اسے علم نہیں تھا۔ اب اس کی انسانی شکل دیکھ کر اس کو یہ دوست سمجھ بیٹھا، دونوں ساتھ ہو لیے۔ فجر کا وقت آیا، اب یہ جو جوان تھا اس نے فجر ادا نہیں کی، شیطان اس کے ساتھ بڑھتا گیا، باتیں چلتی رہی، راستہ طے کرتے رہے۔ اسی طریقے سے ظہر کا وقت آیا، ظہر اس جوان نے نہیں ادا کی، راستہ طے کرتے رہے، سفر چلتا رہا۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا عصر کا وقت آیا، درمیان میں آرام بھی کرتے رہے۔ جب نماز کا وقت آتا، جو یہ جوان سفر کر رہا تھا جس کے ساتھ شیطان موجود تھا، اس نے عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ المختصر بتاؤں، مغرب کا وقت آیا، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء کا وقت آیا، عشاء بھی نہیں پڑھی۔ جب پانچوں نمازوں کا وقت ختم ہو گیا، پورا دن بغیر نمازوں کے گزرا، جب رات سونے کے لیے آئی، سونے کا جب وقت آیا، وہ جوان شیطان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے میرے بھائی، تو صبح سے میرے ساتھ سفر میں ہے، اب رات ہو گئی ہے، تجھے اور مجھے آرام کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہم لوگ تھک گئے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، دونوں رات میں آرام کرتے ہیں، صبح جیسی ہی ہوگی پھر اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ جوان
بستر لگانے لگا، بسترا سجانے لگا۔ اتنے میں شیطان اس کے قریب آیا جو حالت انسانی میں تھا، آ کر مخاطب ہو کر کہنے لگا اے انسان کیا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگا اے میرے بھائی آج فجر سے پہلے تیری اور میری ملاقات ہوئی، آج پورے دن میں ہی پتا چلا کہ تو بھی مسافر ہے میں بھی مسافر ہوں، تو دونوں ایک ساتھ ہو کر سفر کر رہے ہیں، بس اتنا جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو چھوٹی موٹی بات تیرے اور میرے درمیان بھی، اس کے علاوہ مجھے علم نہیں ہے کہ تو کس بستی والا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کہاں سے آیا تھا، کہاں جانے والا ہے، بس تو میرے ساتھ ہو لیا۔ مجھے بھی کسی ہم سفر کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے تجھے اپنے ساتھ شامل کر لیا اور یہ سفر ہم دونوں مل کر طے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب وہ جوان نے یہ کہا تو شیطان مخاطب ہو کر کہنے لگا اے نادان انسان تو اب تک بھی نہیں سمجھا، فجر سے لے کر عشاء کے وقت تک میں تیرے ساتھ رہا، تو اندازہ نہیں لگا سکا کہ میں تیرے ساتھ چلنے والا کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں۔ تو مخاطب ہو کر جوان کہنے لگا بتا تو صحیح تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو شیطان مخاطب ہو کر کہنے لگا میں شیطان ہوں، میں مردود ہوں، میں لعین ہوں۔ جانتا ہے جب تو جنگل کے راستے داخل ہوا تجھے دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ تو انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کی عبادت کا وقت جب جب آئے گا تو عبادت کی نیت سے نماز کے لیے کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا۔ جب تو نماز کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، میری نیت خالص یہ تھی، میں نے ذہن یہ بنایا تھا جب میں نے تیرے ساتھ سفر شروع کیا، جب جب تو نماز پڑھنے کے قریب ہوگا میں تجھے ان باتوں میں الجھا کر، اپنے معاملات میں الجھا کر نماز سے دور کروں گا، نماز پڑھنے نہیں دوں گا۔ مگر میں نے کیا دیکھا؟ فجر میں نے دیکھا، تجھے بہکانے کی ضرورت نہیں پڑی، تجھے پھسلانے کی ضرورت نہیں پڑی، عبادت سے دور کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو نے خود فجر کی نماز کو ضائع کیا۔ ظہر کا وقت آیا، میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا سوچوں، کس انداز سے تجھے بہکاؤں، نماز ظہر سے دور کروں۔ ابھی میں اس سوچ میں ہی تھا کہ تو نے نماز ظہر کو بھی قضا کیا۔ جب عصر کا وقت آیا میرے دل نے خیال کیا، ہلکے ہلکے سے میں سوچنے لگا کہ اس نے دو نمازیں ایسے ہی ضائع کر دی، ہو نہ ہو اب جو نماز الوسطیٰ ہے، درمیان والی نماز ہے جس کی وعید آئی ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اس نماز کو تھامے رکھو، ہو نہ ہو یہ نماز تو پڑھ ہی لے گا۔ اب اس نماز سے روکنے کے لیے میں پلاننگ کرنے لگا، میں سوچنے لگا، تو عصر کا وقت بھی چلا گیا، تو نے عصر کو بھی نہیں پڑھا، مغرب کو بھی اسی طریقے سے تو نے ضائع کیا، عشاء کو بھی تو نے ضائع کیا۔ مجھے کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، تو نے خواہ اپنے آپ سے اپنے نفس کی مان کر نمازوں کو ضائع کیا۔ میں شیطان ہوں، میں بہکانے کے لیے آیا تھا، میں تجھے بھڑکانے کے لیے آیا تھا، مگر میں کیا دیکھتا ہوں کہ تو مجھ سے بھی بڑا ظالم ہے، تو مجھ سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ تو اب جب شیطان نے یہ کہا تو وہ جوان مخاطب ہو کر کہنے لگا تجھ سے بھی بڑا گنہگار، تجھ سے بھی بڑا ظالم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ تو کس دلیل کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہے کہ میں تجھ سے بڑا گنہگار ہوں، تجھ سے بڑا ظالم ہوں؟ اب شیطان مخاطب ہو کر کہنے لگا سنیں، عبرت کے کانوں سے سنیں، شیطان ضرور تھا مگر جو بات اس نے کہی بڑی پتے کی ہمارے لیے بات کہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، توجہ کرنے کی بات ہے۔ اب وہ ابلیس مخاطب ہو کر کہنے لگا میں نے جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، جب حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو، تو میں نے اللہ کی نا مان کر آدم کو سجدہ ایک نہیں کیا، ایک سجدے کا مجھے رب نے حکم دیا تھا۔ ایک سجدے کا جب خدا نے حکم دیا تو میں نے اللہ کے حکم کی عدولی کی، بات نہیں مانی، میں مکر گیا، میں نے ایک سجدہ کیا خدا کے حکم کا نہ کیا آدم کو۔ اللہ نے مجھے لعین قرار دیا، مردود قرار دیا، میرا مقام جنت میں تھا، مجھے جنت سے نکال کر لعنت کا طوق پہنا کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ اے نادان انسان، اے اپنے وجود پر ظلم کرنے والے، سوچ تو صحیح، تو نے تو آج کے پورے دن کے ایام میں کتنے سجدے چھوڑ دیے، اور وہ بھی سجدے کسی انسان کے نہیں، تو نے تو خدا کے سجدوں کو ترک کیا ہے۔ میں نے آدم کے ایک سجدے کو ترک کیا، مجھے یہ سزا ملی، مجھے لعین کہا جا رہا ہے، مردود کہا جا رہا ہے، شیطان کہا جا رہا ہے۔ تو نے تو اللہ رب العزت کے آج پورے دن میں اتنے سجدے ترک کیے، تیرے ساتھ اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ تیرا حشر کیسا ہوگا؟
یہ شیطان نے اس سے کہا۔ کہنے کے بعد شیطان چلا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، توجہ کریں، غور تو کریں، کتنی پتے کی بات اس شیطان لعین نے کہی۔ ایک سجدہ میں نے آدم کو نہیں کیا تو اللہ نے مجھے ایسی سزا دی، لعنتی مجھے قرار دیا۔ جو دن میں پوری نمازیں ترک کر رہے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، سال میں ایک مرتبہ پڑھنے والے نمازی بھی موجود پھر بھی کہتے ہیں مسلمان، 8 دن میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے والے نمازی بھی موجود پھر بھی کہتے ہیں مسلمان، اور ایسے بھی نمازی موجود جو صرف شب بیداریوں کے لیے سال میں 3 راتیں گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نمازی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسی فکر لے کر آج مسلمان زندگی گزارتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب بپا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان واقعات سے ہمیں سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہے جو اس کی عبادت کو چھوڑنے والا ہے، اس کی عبادت کو ترک کرنے والا ہے، اس کی نمازوں کو فراموش کرنے والا ہے، اس کے سجدوں کو اپنے پسے پشت ڈالنے والا ہے۔ وہ بندہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑا گنہگار بندہ ہے۔ اس لیے آؤ، قریب ہو جاؤ دین کے، قریب ہو جاؤ نمازوں کے، قریب ہو جاؤ مسجدوں کے، تاکہ ہماری دنیا بھی سدھرے اور آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہوں تو اس کے حبیب کے صدقے سے معاف عطا فرمائے، ہمارے یہاں آنے کو، نصیحت کرنے کو، سننے کو قبول فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرمائے۔ کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا، کرے ہے عرض شاکر تمہارا یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کر